بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 70۔ امام علی علیہ السلام نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا طریقہ بتایا ہے۔ اے اللہ، اے فرش زمین کے بچھانے والے اور بلند آسمانوں کو بغیر سہارے کے روکنے والے، دلوں کو اچھی اور بری فطرت پر پیدا کرنے والے، اپنی پاکیزہ رحمتیں اور بڑھنے والی برکتیں قرار دے، اپنے عبد اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو پہلی نبوت ختم کرنے والے اور بند دلوں کے کھولنے والے اور حق کے زور سے اعلان حق کرنے والے، باطل کی طغیانوں کو دبانے والے اور ضلالت کے حملوں کو کچلنے والے تھے۔ جیسا ان پر ذمہ داری کا بوجھ عائد کیا گیا تھا اس کو انہوں نے اٹھایا اور تیری خوشنودی کی طرف بڑھنے کے لیے مضبوطی سے جمے ہوئے کر کھڑے ہو گئے، نہ آگے بڑھنے سے منہ موڑا، نہ ارادے میں کمزوری کو راہ دی۔ وہ تیری وحی کے حافظ اور تیرے پیمان کے محافظ تھے اور تیرے حکموں کے پھیلانے کی دھن میں لگے رہنے والے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے روشنی ڈھونڈنے والے کے لیے شعلے بھڑکا دیے اور اندھیرے میں بھٹکنے والے کے لیے راستہ روشن کر دیا۔ فتنوں فسادوں میں سرگرمیوں کے بعد دلوں نے کی وجہ سے ہدایت پائی، انہوں نے راہ دکھانے والے نشانات قائم کیے، روشن و تابندہ احکام جاری کیے۔ وہ تیرے امین معتمد اور تیرے علم مخفی کے خزینہ دار تھے اور قیامت کے دن تیرے گواہ اور تیرے پیغمبر برحق اور خلق کے طرف فرستادہ رسول تھے۔ خدایا ان کی منزل کو اپنے زیر سایہ وسیع و کشادہ بنا اور اپنے فضل سے انہیں دوہرے حسنات عطا کر۔ خداوند تمام بنیاد قائم کرنے والوں کی عمارت پر ان کی بنا پر وہ عمارت کو فوقیت عطا کر اور انہیں باعزت مرتبے سے سرفراز کر، اور ان کے نور کو پورا فروغ دیے اور انہیں رسالت کے سلسلہ میں شہادت کی قبولیت و پذیرائی اور قول و سخن کی پسندیدگی عطا کر، جبکہ آپ کی باتیں سراپا عدل اور فیصلے حق و باطل کو چھانٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان کے ساتھ خوشگوار و پاکیزہ زندگی اور منزل نعمات میں یکجا کر، اور مرکوب و دل پسند خواہشوں اور لذتوں اور آسائش و فارغ بالی اور شرف و کرامت کے تحفوں میں شریک بنا۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں کتاب نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر علامہ سید رضی شریف، مترجم قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔